تحریر سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری۔ آپ اگر کیرا سے اردن کی طرف سفر کریں تو آپ کو بحر احمر کے پار ایک وسیع صحرا ملے گا۔ صحرا کی ایک سائڈ پر بحر روم، دوسری پر نہر سویز، تیسری طرف بحر احمر اور چوتھی سائڈ پر اسرائیل ہے۔ یہ صحرا سینا یا سینائی کہلاتا ہے۔ سینا کے جنوبی حصے میں طور نام کی ایک پہاڑی ہے۔ یہ پہاڑی 7,500 فٹ بلند ہے۔ 1500 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کے ساتھ کوہ طور کے قریب سے گزرے تھے۔ سردی تھی، آپ کو پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو رکنے کا حکم دیا اور آگ کی تلاش میں پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ایک جلتی ہوئی جھاڑی دکھائی دی۔ جھاڑی کے قریب پہنچے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا اور آپ کو نبوت مل گئی۔ یہودیوں نے اس واقعہ کے 1000 سال بعد جھاڑی کے گرد ایک عبادت گاہ بنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں آیا۔ رومن عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی میں یہاں ایک چھوٹا سا چرچ بنا دیا۔ چرچ کی تعمیر کے 200 سال بعد 565 عیسوی میں رومن بادشاہ سیزر نے یہاں ایک بڑی خانقاہ تعمیر کر دی۔ یہ خانقاہ سینٹ کاتھرائن کہلاتی ہے۔ یہ آج تک سلامت ہے۔ حضرت موسیٰ کی جلتی ہوئی جھاڑی اس خانقاہ میں موجود ہے۔ سینٹ کاتھرائن کی لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے۔ لائبریری میں دنیا کے قدیم ترین دستاویز موجود ہیں۔ ان دستاویز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط مبارک بھی شامل ہے۔ خط پر آپ کے دست مبارک کا نشان ہے۔ عیسائی اس خط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کووننٹڈ ٹیسٹامنٹ جبکہ مسلمان عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں واحد ایسی دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان موجود ہے۔ مصر تاریخ کی مختلف ادوار میں مختلف خلفاء کے قبضے میں رہا۔ یہ چرچ بھی ان ادوار میں مسلمانوں کے زیر نگین رہا، لیکن خلفائے راشدین ہوں، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیوں کا عہد ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر عثمانی خلافت ہو، اسلامی ریاست کے ہر ادوار میں یہ چرچ بھی محفوظ رہا اور یہ عہد نامہ بھی۔ مسلمان حکمران بدلتے رہے، لیکن ہر حکمران نے اس عہد نامے کا احترام بھی کیا اور اس کی تصدیق بھی۔ یہ معاہدہ تاریخ سینا القدیم جیسی متبرک کتاب میں بھی موجود ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم الاول نے 1516 عیسوی میں مصر فتح کیا۔ سلیم الاول نے فتح کے بعد نہ صرف اس عہد نامے کی تصدیق کی بلکہ عثمانیوں کے گورنر پاشا مصر ہر سال عہد نامہ کی تصدیق اور معائنے کے لیے سینٹ کاتھرین بھی جاتے تھے۔ یہ تصدیق نامے بھی آج تک چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ عہد نامہ کیا اور یہ کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق خانقاہ سینٹ کاتھرائن کے چند متولی مدینہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی میزبانی فرمائی۔ متولی نے رخصت ہونے سے پہلے عرض کیا، ہمیں خطرہ ہے مسلمان جب طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ نے جواب دیا، آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ متولیوں نے عرض کیا، ہم لوگ جب بھی کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو ہم وہ لکھ لیتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنا عہد تحریر فرما کر عنایت کر دیں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کی امتیوں کو آپ کی یہ تحریر دکھا کر امان حاصل کر سکیں۔ آپ نے تحریر لکھوائی، تصدیق کے لیے کاغذ پر اپنے دست مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور یہ معاہدہ سینٹ کاتھرائن میں آویزاں کر دیا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کے بعد جب بھی مصر فتح کی اور یہ سینا اور کوہ طور تک پہنچے تو خانقاہ کا متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ لے کر گیٹ پر آ گئے۔ فاتحین نے عہد نامے کو بوسہ دیا، خانقاہ اور مصر کے عیسائیوں کو پناہ دی اور واپس لوٹ گئے۔ وہ عہد نامہ کیا تھا، میں اس کا ترجمہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ خط رسول اللہ ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف سے کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بے شک اللہ قادر، مطلق اور دانا ہے۔ یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے اور دور و نزدیک، عربی اور عجمی، شناسہ اور اجنبی عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے درمیان ہے۔ یہ خط ایک حلف نامہ ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا، وہ اس حکم سے روگردانی کا راستہ اختیار کرے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا۔ اس خط حکم کی نافرمانی کرنے والا بادشاہ یا عام آدمی خدا کے قہر کا حقدار ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہوں، چاہے وہ کوئی پہاڑی ہو یا وادی، غار ہو یا کھلا میدان ہو، کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادت گاہ ہو، تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔
میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ یہ عیسائی میری رعایا ہے اور میری حفاظت میں ہیں۔ ان پر ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں۔ انہیں کسی طرح مجبور، خوفزدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنے مذہبی احکام اور اپنی ربانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے ان کو لوٹنے، ان کی عبادتگاہوں اور کلیساؤں کو تباہ کرے اور ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو اسلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادتگاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں ہے۔ ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہیں یا سمندر میں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں، شمال میں ہیں یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہیں۔ ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت میں زندگی وقف کرنے والے رابوں اور اپنی مقدس زمین کو زرخیز کرنے والے سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا 10واں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ ان کے ذمہ دار، تاجر اور امیر لوگوں سے لیے جانے والا ٹیکس 12 درہم سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ان کو کسی طرح کے سفر یا جنگ میں حصہ لینے پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ان سے جھگڑا یا بحث نہ کرے۔ ان سے قرآن کے احکام کے سوا کوئی بات نہ کرو اور اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر ایسے طریقے سے جو عموندہ ہوں۔ پس یہ مسلمانوں کی طرف سے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہیں، چاہے یہ عبادتگاہ میں ہیں یا کہیں اور۔ کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرد کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی کلیسا جانے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ان کی کلیساؤں کا احترام ہوگا۔ ان کی عبادتگاہوں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک، اس دنیا کے اختتام تک، اس حلف کی پاسداری کرے۔ عہد نامے کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نقش ہے۔ یہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخط کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا۔ ہم نے ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا، کوئی راہب قتل کیا اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں دمشق کے تمام چرچ اور عیسائی محفوظ رہے۔ اموی خلفاء نے جامعہ امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی گئی اور انہیں پورے دمشق میں یہاں چاہیں اور جتنے چاہیں چرچ بنانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ اسپین میں بھی 800 سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے۔ مسجد قرطبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا تھا۔ خلیفہ نے تعمیر رکوا کر پادری سے باقاعدہ اجازت لی اور معاوضہ ادا کیا۔ سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سنٹرل ایشیا میں آج بھی 2500 سال پرانے چرچ موجود ہیں۔ یہ چرچ ان ادوار میں بھی سلامت رہے جب مسلمانوں کی خانقاہ گرا دیتے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے تھے۔ امیر تیمور نے 58 اسلامی ممالک اینٹ سے اینٹ بجا دی مگر کلیسا محفوظ رہے۔ لیکن آج رسول اللہ کے عاشقوں کے پاکستان میں عیسائی محفوظ ہیں اور نہ ہی ان کے چرچ۔ کیوں؟ میں کوئٹہ کے چرچ پر حملے کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی، مسیحی پاکستانی بچی، روتی ہوئی کہہ رہی تھی، انکل مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نامہ نکالا، اسے بوسہ دیا اور نمناک آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ آپ کی امت میں آپ امتی نہیں ہیں، صرف عاشق ہیں اور عاشق احکامات ماننا کرتے ہیں اور نہ ہی عہد۔